اعظم کے نسبت سے جو کچھ بھی بچوں نے اکٹھا کیا تھا 11 روپیہ 12 روپیہ لوگوں نے بھی مدد کیا ہے. کوئی 50 روپیہ دیا ہے, کوئی 100 روپیہ دیا ہے, شاید کوئی 200 روپیہ بھی دیا ہوگا. آج اس کا تبرک یہاں پہ ہم سب لوگوں کے سامنے مدرسے کے احاطے میں موجود ہے. غوث اعظم کے کرامت کا بھی بچے نے پڑھا کہ مردے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تمام باتیں ہیں. غوث اعظم کا ایک بہترین سا واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا, اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. غوث اعظم ایک گاؤں سے گزرے اور اس گاؤں میں غوث اعظم کے ہزاروں مرید ہوں گے. اور آج بھی یہ چندر گاؤں ہے نا, زیادہ تر لوگ منیر شریف کے ماننے والے یہاں پہ پیر صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے پیر صاحب کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں. کوئی اچھا سا قالین بچھاتا ہے, کوئی اچھا سا کھانا پیش کرتا ہے, کوئی چائے پیش کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. بچے آ جاؤ, تم لوگ یہاں بیٹھو, آ جاؤ سب آ جاؤ, بچے سب آ جاؤ. اپنی حیثیت کے مطابق غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گاؤں والے نے بہترین انداز میں سواگت کیا, بہترین انداز میں ان کا ویلکم کیا, خوش آمدید کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں بیٹھے اور سب گاؤں والوں نے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی شال پیش کیا, کوئی بہترین سا کھانا پیش کیا, کوئی روپیہ پیسہ پیش کیا. اب اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی جو بالکل غریب تھی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پریشان تھی کہ میں اپنے دین سے کیسے ملوں, کیا چیز لے کے جاؤں, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. وہ موقع کا تلاش میں رہی کہ پیر صاحب کب خالی ہوں گے, پیر صاحب کب خالی ہوں گے تاکہ میری عزت برقرار رہ جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ انہوں نے پیر صاحب کو کچھ دیا یا لیا. وہ موقع کی تلاش میں رہی, وقت کا انتظار کرتی رہی. حضور پاک غوث اعظم جس وقت نماز کے لیے اس گھر سے نکلے مسجد کے طرف, وہ سوچی کہ یہی وہ موقع ہے جس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوں گے, جب اس گھر کے طرف روانہ ہوں گے اسی وقت جا کر کے میں اپنا تحفہ غوث اعظم کو پیش کر دوں گی. موقع کی تلاش میں غوث اعظم اس گھر سے اٹھے, مسجد میں گئے, نماز ادا کی, تمام مریدوں سے ملے, اور جب جانے کا وقت آیا تو تنہا تھے. اور وہ غوث اعظم کے سامنے وہ بوڑھی آ کر کے گر گرا کر کے رو کر کے یہ کہنے لگی کہ پیر صاحب میرے گھر میں کچھ نہیں تھا, میرے گھر میں انڈا تھا, یہ انڈا آپ کو اور میرے گھر میں کچھ نہیں, ایک انڈا ہے, اس کو آپ قبول کیجئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیے کہ اس بوڑھی عورت کے سامنے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی اور وہ انڈا سونا بن چکا. اب اس عورت کے, اس بوڑھی عورت کا تو دل ڈگمگایا, دل میں خیال آنے لگا کہ کاش یہ غوث اعظم یہ انڈا واپس کر دیتے تو میری غریبی دور ہو جاتی. ان کے دل میں یہ چلنا شروع ہو گیا. غوث اعظم ابھی روانہ نہیں, اس عورت کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. غوث اعظم ان کے دل کے تختی کو پڑھ رہے تھے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مایوس ہو کے جب یہ آرزویں لے کر کے غوث اعظم کے سامنے سے وہ بڑھیا کچھ دور چلی, ہمارے غوث اعظم نے کہا کہ مائی پلٹ کر کے آ گئے. اور وہ مائی پلٹ کر کے وہ بوڑھی عورت آتی ہے اور ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مائی, اے بوڑھی عورت, جس وقت تو نے مجھے دیا تھا وہ تیرا انڈا تھا, اب میں تجھے جو لوٹا رہا ہوں یہ میرا سونا ہے. جو میں تجھے لوٹا رہا ہوں یہ سونا ہے, جو تو نے مجھے دیا تھا وہ تیرا انڈا تھا. اس کو عزت کے ساتھ لے جا کے رکھ دینا, یہی چیز تمہارے گھر میں خیر و برکت ہو. مگر ہم گنہگاروں کو عقل کہاں, ہماری لالچیں تو بڑھی ہوئی ہے. وہ فوراً گھر جاتی ہے, اپنے گھر کے تمام دروازے کو بند کرتی ہے اور بند کرنے کے بعد اپنے بوڑھے شوہر کو تلاش کرتی ہے. انڈے کو رکھ دیا ہے, گھر کو صاف چاروں طرف سے بند کر دیا, کوئی دیکھتا نہیں, اور بوڑھے شوہر کو تلاشنے کے لیے گاؤں کی طرف روانہ. دیکھا کہ چوک چوراہے میں اس کا بوڑھا شوہر بیٹھا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ گپے شپے مار رہا ہے. وہ اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تقدیر بنانے کا وقت ہے, تو چوک چوراہے پہ جا کر کے
गप्पे शप्पे मारे, चलो जल्दी चलो घर में जाओ, जाके ना हो। वो बूढ़ी औरत कहती है कि जाके फटाफट ना हो। अरे भाई बात क्या है? बोले गौसे आजम से मैंने एक तदबीर लेके आई हूँ, अब तो हम लोग माले माल हो जाए। वो बूढ़ा औरत नहाया, कपड़े बदला, और जब शाम होने लगी है तो बूढ़ी औरत अपने शौहर से कहती है कि आधी रात तुम पढ़ना और आधी रात मैं पढ़ूं। पूरे मोहल्ले से मांग करके 12 अंडे लेके आई दोबारा फिर, और 12 अंडे को अपने घर में सजा देती है, और घर को बढ़िया से लेपा पोछा कर देती है, सुराखों को बंद कर देती है, अंडे को सजा देती है, और अपने पति से, अपने शौहर से, अपने खाविन से कहती है कि सूरह इखलास में बताती हूँ, तुम आधी रात तक तुम पढ़ते रहो। वो बूढ़ा औरत, वो बूढ़ा मर्द आधी रात तक तमाम अंडों के सामने रख करके, अंडों को सामने रख करके सूरह इखलास का विर्द करने लगा, और रात भर पढ़ता रहा। पूरे जिस्म का उसका थूकते फूकते पूरा थूका थूक हो गया उसके घर में, मगर अंडे का कलर चेंज नहीं हुआ, अंडा बदला नहीं। अपने बिस्तर से वो बूढ़ी औरत उठती है, वजू करती है, अपने शौहर के पास आती है, अंडे के कलर देगा, अंडे का रंग देख करके वो परेशान हो जाती है कि गौसे आजम ने भी तो यही विर्द पढ़ा था। अपने पति को कहती है, हटो यहाँ से, ना मालूम कि कहाँ के किस किस दुकान से तूने पान खाया होगा, कहाँ से तूने चाय पी होगी, जिसकी बुनियाद पर तेरी जबान में तासीर नहीं हुई। औरत फिर 12 बजे रात से लेकर के फजर तक वही सूरह इखलास का विर्द। खुदा की कसम, अंडे का कलर नहीं बल्कि अंडे का रंग तक नहीं बदला, अंडा अंडा ही रह गया। पलट करके वो बूढ़ी औरत गौसे आजम के कदमों में गिर जाती है। ए गौसे पाक, जरा ये तो बताइए कि आपने 3 दफा सूरह इखलास एक अंडे पर पढ़ा, वो अंडा सोना बन चुका था, मैं 12 अंडे मांग करके लाई थी, और रात भर दोनों मियाँ बीवी सूरह इखलास पढ़ते पढ़ते फूकती रही, पूरा घर थूका थूक हो गया, मगर अंडे का रंग नहीं। गौसे आजम ने सर उठाया आसमान की तरफ, आज के माई तुम्हारी ज़बान और है, मेरी ज़बान और, वो है हमारे गौसे आज़म, वो है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो है गौसे आज़म की शान। गौसे आज़म का वो वाक़या आपने तो सुना ही होगा। एक शख्स गौसे आज़म से लोगों ने कहा कि गौसे आज़म आए हुए हैं, मुरीद हो जाओ। शख्स ने कहा मैं नहीं। अरे चलो, पूरा मोहल्ला मुरीद होने जा रहा है, तुम भी मुरीद हो जाओ। उन्होंने कहा हरगिज़ मैं मुरीद नहीं हूँगा। अरे चलो यार, अच्छा चलो चलते हैं, देखते हैं मदरसे में होता क्या है, हाफिज मजहर करते क्या है, मौलाना एजाज क्या करते हैं। आखिर किसी तरीके से लोगों ने मना करके गौसे आजम के पास ले गया, और गौसे आजम ने कहा क्या तू मुरीद होने आया है? हमारे गौसे आजम ने कहा तू मुरीद होने आया है? बोले हाँ, मुरीद तो होने आया हूँ दूसरे के कहने पर, मैं अपने से मुरीद नहीं होने आया हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, मुरीद इस हालत में होऊंगा कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। दूसरी शर्त क्या है कि मैं चोरी करता था और चोरी करता रहूंगा। इस बुनियाद पर अगर मुझे मुरीद करते हैं तो मैं मुरीद होने के लिए तैयार हूँ। गौसे आजम ने शाद फरमाया, तुम्हारी दोनों शर्त मानी जाएगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब अजान का वक्त आ जाए तो तू सिर्फ अजान पढ़ देना, मगर नमाज मत पढ़। इसी वादे पर गौसे आजम ने उसको मुरीद कर दिया। वादा निभाता रहा, अजान का वक्त होता रहा, घर में अजान पढ़ता रहा, हटिया की तरफ गया, हाट में अजान पढ़ता रहा, जंगल में गया, जंगल में अजान पढ़ता रहा। उनकी बीवी ने कहा कि खाली तू अजान ही पढ़ेगा कि नमाज कब पढ़ेगा? बोले नहीं, मैंने वादा किया पीर साहब से, गौसे आजम से, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम ने भी वादा किया कि मत पढ़ना। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके घर का राशन खत्म हो गया, उनके घर का अनाज खत्म हो गया, उनके घर में जो खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया। उनकी बीवी ने कहा कि अजान मत पढ़ो, अब चोरी करने जाओ, तुम्हारे बाल बच्चे भूखे रह जाए। अब उसने सोचा कि भाई चोरी तो दिन में की नहीं जा सकती, चोरी तो रात में ही की जाएगी ना, दिन में कैसे चोरी करेंगे? उन्होंने कैलकुलेशन लगा लिया कि मगरिब से ईशा का वक्त बहुत छोटा सा वक्त होता है, उस वक्त में चोरी करने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे।
انہوں نے دماغ میں بیٹھا لیا کہ عشاء کی اذان دینے کے بعد میں چوری کرنے نکلوں گا، فجر کا لمبا وقت ہوتا ہے عشاء اور فجر کے بیچ میں، اس بیچ میں چوری کر کے واپس آ جاؤں۔ سرزمین بغداد میں ایک امیر کے گھر میں، ایک رئیس کے گھر میں وہ شخص کھڑکی توڑ کر کے اس کے گھر کے اندر پہنچا۔ گھر والے تمام لوگ سوتے ہوں گے، سوتے رہتے ہوں گے، اس نے اپنے جو سر و سامان لے کے گیا تھا، جو بوری لے کے گیا تھا، اس بوری میں لے آ کے تمام روپیہ پیسہ اس کا بٹور لیا۔ اسی وقت بغداد کی سرزمین میں اذان کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے پیر صاحب سے وعدہ کیا ہے، میں نے پیر صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ اذان پڑھنا ہوگا۔ اپنے چوری کیے ہوئے مال کو اسی کے گھر میں رکھ دیا اور وہی کھڑا ہو کے اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمارے غوث اعظم مراقبے میں بیٹھے تھے تمام مریدوں کے ساتھ، بار بار کہہ رہے کہ بیٹا پھنس گیا وہ، بیٹا پھنس گیا وہ، کیا وہ اذان پڑھ رہا ہے جہاں چوری کرنے گیا ہے۔ اذان جب پڑھا مکمل اذان ہو گئی، گھر والے بیدار ہو گئے کہ اب نہ معلوم کہ کون سا ایسا اوتار، کون سا ایسا برگزیدہ بندہ، کون سا ایسا محبوب بندہ ہمارے گھر میں آ کے اذان دے رہا ہے، بہت نیک بندہ ہوگا۔ جیسے لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سوچا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے بھاگنے کا، وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لیا۔ ہمارے غوث اعظم مسکرا رہے سرزمین بغداد کے اندر کہ بیٹا پھنس گیا۔ جب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، تمام گھر والے اٹھے، فٹافٹ وضو کیا اور پیچھے مصلی پر صف باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، دیکھا کہ تمام لوگ کھڑے ہیں، عورتیں پیچھے کھڑی ہیں، بچے اس کے بعد کھڑے ہیں، اور جوان اس کے بعد کھڑے ہیں، بوڑھے اس کے بعد کھڑے ہیں۔ جیسے انہوں نے سلام پھیرا، تمام لوگوں نے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو چوما اور ان سے کہا کہ اللہ کا آج تو محبوب بندہ میرے گھر میں غوث اعظم کا وہ وعدہ، رب قدیر کی قدرت کا نوازنا، یہ دل کی دنیا بدل دیا۔ اور اس نے سوچ لیا کہ ایک پلٹ کر کے آیا غوث اعظم، ایک وقت کی نماز کا یہ صلہ ہے، جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہوگا اس کا صلہ کیسا ہوگا۔ تصدیق اور توبہ کرتا ہوں کہ مولا میں آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا۔ غوث اعظم نے مسکرا کے کہا بیٹا تیرے گھر میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ ہے ہمارے غوث اعظم، دل سے مانیے غوث اعظم کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم سامنے رہے اور ملک الموت بھی سامنے رہے، غوث اعظم سامنے ہو اور منکر نکیر بھی قبر میں سامنے ہو، غوث اعظم سامنے ہو اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، وہی چاہنے والا غوث اعظم کے ہم لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو زیادہ سے زیادہ غوث اعظم کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہی غوث اعظم عبد القادر جیلانی، ان کا صدقہ ہم گناہگاروں کے سروں پر ہمیشہ بنا رہے، یہی غوث اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو غوث اعظم سے محبت کرنے کا طریقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔